بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26ویں پارے کی صورت اعقاف کی آیت نمبر 29 اس کی تفسیر میں سب ضیاء القرآن اور حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر جو ہے ابن کثیر کے اندر ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا۔ ہوا یہ کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تم میں سواد بن قارب ہے؟ تو خاموشی رہی۔ پھر سال گزر گیا، اسی دن پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ تم میں کوئی، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تم میں سواد بن قارب موجود ہے؟ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے امیر المومنین یہ کون ہے سواد بن قارب؟ تو اتنے میں حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک سوال کیا کہ اے سواد بن قارب اپنے ایمان لانے کا واقعہ تو بیان کرو۔ سواد بن قارب عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین میں ہند میں تھا، ایک جن میرا تابع تھا، تو ایک رات خواب میں آ کر مجھے اس نے اٹھایا اور کہنے لگا کہ اٹھو اے سواد اور جا کے اس بندے پر ایمان لے آؤ جو قبیلہ لوی بن غالب کے اندر اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، دوڑو اور اس پر ایمان لاؤ۔ 3 راتیں یہ میرے ساتھ واقعہ ہوتا رہا، مسلسل وہ جن آ کے مجھے جگاتا اور مجھے یہ پیغام دیتا، تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ بالآخر میں نے اونٹنی لی اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی حضور کی نظر مجھ پہ پڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا مرحبا بک یا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بک، اے سواد بن قارب مرحبا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں جس نے تجھے یہاں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کا علم تھا۔ تو حضرت سواد بن قارب فرماتے ہیں کہ امیر المومنین پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ کو سنا دوں۔ رسول ارشاد فرمایا ہاں سواد سناؤ۔ تو سواد بن قارب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَالِبٍ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی رب نہیں ہے اور آپ کو ہر قسم کے غیبوں کا اللہ نے امین بنا لیا، امین بنا کے بھیجے۔ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَقْرَمِينَ أَتَائِبِي، اے بزرگوں اور پاک بازوں کے فرزند، عام رسولوں سے آپ کا وسیلہ اللہ کے جناب میں بہت قریب ہے۔ فَمُرْنَ بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ فِي مَا جَاءَ عَجَیب الذَّوَائِبِ، جو وہی آپ کے پاس آتی ہے آپ ہمیں اس کا حکم دیجئے، ہم حضور کے ارشاد کی تکمیل کریں گے، خواہ تکمیل میں ہمارے بال ہی سفید کیوں نہ ہو جائے۔ پھر بڑی بات کرتے ہیں وَقُلْ لِي شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بِنِ قَارِبِ، اللہ کے محبوب قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے جس دن کسی اور کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق و محبت اور ایمان اور یقین سے لبریز ان اشعار کو سماعت فرمایا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ جب آپ مسکرائے
تو آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے. صحابہ کرام نے حضور کی خوشی کو دیکھا. تو یہ ایک جن ہے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ اے سواد وہ جن اب بھی آتا ہے آپ کے پاس؟ تو وہ عرض کرنے لگے نہیں امیر المومنین، جب سے میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اب وہ نہیں آیا، لیکن میں خوش ہوں کہ اس کے جن کے عوض مجھے قرآن کا عظیم تحفہ نصیب ہوا ہے. کروڑوں سلام ہو ان صحابہ کی زندگیوں پر جو مصطفیٰ کے گیت گائے.